السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال تعالی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ بھی میرے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ادارے کے سربراہ حضرت مولانا احمد علی ندوی صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے امیر سفر بھی ہیں اور اس ادارے کے امیر و سرپرست بھی ہیں، اور یہاں اس عاجز کے حاضری کی ایک بڑی وجہ حضرت مولانا کی شفقت اور عنایت بھی ہے، ان کو دل سے مبارکباد کہ اس چمن کے وہ مالی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت مولانا عطا اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو سابق سرپرست حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی جانشین ہیں، اور یہاں کے تمام ذمہ داروں کو، تمام سرپرستوں کو، اور سب سے زیادہ ان عزیز بچوں کو، اور ان سب سے زیادہ ان کی پیاری ماؤں کو۔ ایک بچہ جب حافظ ہوتا ہے، خدا کرے ان بچوں کی ماں اور باپ دونوں حیات ہوں، یہ تو اساتذہ جانتے ہوں گے۔ سب سے زیادہ خوشی اس استاذ کو جس نے ان کو پڑھایا، اس ذمہ دار کو جس نے اس ادارے کو سجایا، ان بچوں کو جن کی آج منزل پوری ہوئی، لیکن ان سب سے زیادہ خوشی اس دنیا میں اگر کسی کو ہے تو وہ پیاری ماں ہے جس نے ان بچوں کو جنم دیا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اس ماں کو، بہت قابل مبارکباد ہے وہ ماں جس نے ان بچوں کو جنم دیا ہے۔ اللہ کی قسم، اس سے زیادہ اس ماں کے لیے سعادت کی گھڑی نہیں ہو سکتی ہے کہ جن بچوں کو اس نے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے، اسی سینے میں اس دودھ کی برکت سے وہ پاکیزہ دودھ، اور اس باپ کو جس نے پاکیزہ نوالا ان کو کھلایا تھا، اس کی یہ برکت ہے کہ آج ان بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا۔ ابھی استاذ نے اعلان کیا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو ایک بیٹھے دنیا کے کسی دور میں حفظ قرآن اور تحفیظ القرآن جنگل میں، بیاباں میں، صحرا میں، گاؤں میں، دیہات میں، کہیں بھی قرآن کی درسگاہ اگر خادم قرآن صحیح نیت سے چلاتا ہے تو وہ علاقہ بھی آباد ہوتا ہے، وہ مدرسہ بھی آباد ہوتا ہے، اور قرآن کے حفظ کرنے کا یہ سلسلہ اور دور کسی زمانے میں نہ رکا ہے نہ رکے گا، نہ رکا ہے نہ رکے گا۔
اس دنیا میں فتنے تاتار سے بڑا فتنہ شاید اب تک نہیں آیا اور خدا کرے کہ نہ آئے۔ دنیا کی ساری کتابیں جو ان کو مل سکتی تھیں، اور شاید تاتاریوں کے زمانے میں پہلا دور تھا کہ شاید دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کی حکومت بچی نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی، کسی بھی خطے میں، الا ماشاءاللہ کچھ علاقوں میں، کچھ خطوں میں، ٹکڑوں میں۔ دریائے دجلہ کو کتابوں سے پاٹ دینا، اور اس طرح سے پاٹ دینا کہ اس پر سے ان کی سواریاں گزر جائیں، اور قرآن کے نسخوں کو تلاش کر کر کے جلا دینا اور دریا کے حوالے کر دینا۔ تاتاری خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن کو مٹا دیا۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے لی ہے۔ یہی عاجز نے آیت پڑھی تھی، دو چیزوں کا نام ایمان ہے، اللہ کی ذات پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا ایمان اور کلمہ ہے۔ قرآن میں جس طرح سے اللہ کی عظمت اور کبریائی ہے، پوری سیرت کی کتابوں کو جلا دو، ختم کر دو، سیرت کی کوئی ایک کتاب دنیا میں موجود نہ رہے، لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے گی۔ پوری سیرت طیبہ کو، میرے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کی ولادت کو، آپ کی وفات کو، آپ کی عمر کو، آپ کے مشن کو، آپ کے مقام کو، آپ کی شفاعت کو، قرآن کی ایک ایک آیت میں میرے نبی کی سیرت لکھی، پوری سیرت قرآن میں موجود ہے۔ مثلا قرآن کی چھوٹی سی سورت ہے، ہر مسلمان کو یاد ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں مسلمان کو دو سورتیں ضرور یاد ہیں، ایک قل هو اللہ اور ایک انا اعطینا، ایک اللہ والی، ایک رسول اللہ والی۔ انا اعطیناک الکوثر، اس میں مقام مصطفیٰ بیان کیا گیا ہے، فصل لربک وانحر، اس میں پیغام مصطفیٰ ہے، ان شانئک هو الابتر، اس میں دشمنوں کا انجام ہے۔ چھوٹی سی صورت میں مقام بھی ہے، پیغام بھی ہے اور انجام بھی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ساری دنیا نے مل کر کے، تاتاریوں نے سب جلا دیا، سب جلا دیا۔ ایک 7 سال کا بچہ اس کو پکڑا، اور کسی صاحب دل نے یہ کہا کہ تم ورق کو جلا سکتے ہو، کاغذ کو پھونک سکتے ہو، لکڑیوں کو جلا سکتے ہو، لوہے کو پگھلا سکتے ہو، پتھر کو توڑ سکتے ہو، لیکن اس بچے سے قرآن سنو۔ 7 سال کے بچے نے پورا قرآن پڑھ کے سنا دیا، 7 سال کے بچے۔ ابھی حافظ صاحب نے اعلان کیا کہ 5 بچے یہاں بھی ہیں جنہوں نے ایک مجلس میں سنایا۔ اللہ رب العزت والجلال نے جس کتاب کو نازل فرمایا ہے، قرآن کے صفاتی 55 نام ہیں، 2 اس کے ذاتی نام ہیں اور 55 نام اس کے صفاتی نام ہیں۔ قرآن کا ایک نام قرآن، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ قرآن کا ایک دوسرا ذاتی نام کتاب ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں کو بیان کیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن، سب سے پہلی آیت ہے ذالک الکتاب، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے گا، بار بار پڑھا جائے گا،
اتنا پڑھا جائے گا کہ ایک 7 سال کا بچہ اور 90 سال کا بوڑھا، 40 سال کا ادھیڑ، 60 سال کا سینئر سٹیزن، دنیا میں جو بھی قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن لکھا جائے گا، پتھروں پر لکھا گیا، لوہے کی تختیوں پر لکھا گیا، لکڑیوں پر لکھا گیا، کاغذ کے پتوں پہ لکھا گیا، کاغذ پر لکھا گیا، اور موجودہ دور میں کمپیوٹر میں، موبائل میں یہ کتاب ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن واضح اور روشن آیتیں ہیں جو سینوں میں علم والوں کے محفوظ ہیں۔ میرے بھائیوں، خاص طور سے میں اپنے ان عزیز بچوں سے مخاطب ہوں، کبھی قرآن کو جو کھولتے ہو تو جس کاغذ پر قرآن لکھا ہے آپ کبھی بے وضو آپ نہیں چھوتے اسے۔ دنیا کا کوئی مسلمان کیا یہ گوارا کر سکتا ہے کہ قرآنی آیات جس کاغذ پر لکھی ہوں اس پر پیر رکھ دے جان بوجھ کر؟ کیا یہ ایک ایمان والا گوارا کر سکتا ہے کہ قرآن کے اوراق پر کوئی دوسرا اس کے سامنے پیشاب کر دے، قرآن کو پھاڑ دے؟ ایک ایمان والا کوئی غیر بھی کرتا ہے تو اس کا ایمانی جذبہ باہر آ جاتا ہے۔ قرآن کو کاغذوں پر، تختیوں پر لکھا جائے گا، محفوظ کیا جائے گا، فی کتاب مکنون و کتاب مستور، ذالک الکتاب، یہ قرآن کے ذاتی نام ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن لکھا جائے گا، اور قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سینوں میں محفوظ کیا جائے گا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جس کاغذ پر قرآن لکھا گیا وہ قابل احترام، جس لکڑی پر قرآن لکھا گیا وہ قابل تکریم۔ میرے بھائیوں، حفاظت کا یہ دونوں طریقہ ہے، لیکن اس میں بھی اصل طریقہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا علی قلبک، قرآن کو اللہ رب العزت والجلال نے تختیوں پر، کاغذ پر، لکڑیوں پر، دیگر آسمانی کتابوں کی طرح لوح بنا کر نہیں اتارا ہے، یہ قرآن اترا ہے سینے پر، اور وہ سینہ جسے قرآن کے نزول سے پہلے بار بار چاک کیا گیا، بار بار اس قلب اطہر کو سیدنا جبریل علیہ السلام کی نگرانی میں اس دل کا آپریشن کیا گیا، کبھی اماں حلیمہ کی بستی میں، کبھی حرم میں، اور کبھی غار میں۔ کیوں؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اس سینے پر وہ بھاری کلام اترنے والا ہے۔ امام الانبیاء رحمت العالم سید الاولین والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ آپ کا مبارک سینہ، آپ کے مبارک سینے کو پھر بھی اللہ رب العزت والجلال اس دنیا میں دنیا کو بتانے کے لیے کہ جو قرآن میں نے اپنے محبوب کے سینے پہ اتارا ہے، دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سینے کو قرآن کے تحمل کے لیے بار بار کئی بار سینے کو چاک کیا گیا، پھر قرآن کو
اس قلب اطہر پر اتارا گیا۔ یہ ہمارا اور آپ کا نصیبہ ہے، سعادت ہے، میرے نبی رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف ہے کہ ہم آپ قرآن کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ پڑھنا یہ اللہ کی عظیم نعمت اور دولت ہے۔ یہ بچے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا، دنیا کی نظر میں یہ کچھ بھی ہو، لیکن کاغذ پر لکھا جائے تو قابل احترام، تختی پر لکھا جائے تو قابل عظمت۔ اللہ کی قسم، ہمارے مشائخ اور اکابر میں حضرت شیخ الہند کے بارے میں خاص طور پر آتا ہے، حضرت شیخ الہند کو یہ جب معلوم ہوتا کہ یہ میرا شاگرد ہے اور اس کے سینے میں قرآن ہے، شیخ الہند کبھی اپنے شاگرد کی طرف پیر نہیں پھیلاتے تھے کہ اس کے سینے میں قرآن۔ کاغذ قابل احترام ہو گیا اور اس سینے میں جس میں قرآن محفوظ ہو گیا وہ کتنا قابل احترام ہو گیا، دنیا والوں کی نظر میں ہو نہ ہو، لیکن اس کی عظمت اور برتری یہ ہے، اس کی عظمت اور برتری یہ ہے، اگر حج کی آخری فلائٹ جا رہی ہو، ایک سیٹ بچی ہو اور آپ اس کمپنی کے مینیجر سے، فلائٹ کے ذمہ دار سے ہاتھ جوڑ کر کہے کہ مجھے حج میں جانا ہے، میرے پاس سیٹ نہیں ہے، سیٹ مجھے دے دو، وہ ملازم کہتا ہے کہ سامنے ادھیکاری افسر بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر کہہ دے تو تمہیں ایک نہیں 10 سیٹ مل سکتی ہے۔ آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا یہ تو میرا بھائی بیٹھا ہے، یہ تو میرا بھتیجا بیٹھا ہے، یہ ادھیکاری تو میرا بیٹا ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہے کہ ایک سیٹ الاٹ کر دے۔ محشر کے میدان میں جب ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو یہ عاجز اور بے بس اپنے اس بھتیجے کے پاس، اپنے اس بھائی کے پاس، اپنے اس عزیز کے پاس جس سے بلڈ ریلیشن ہے، خاندان کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا کہ مصیبت میں ہوں، تمہیں 10 سیٹیں الاٹ کرنے کی اجازت ہے، ایک سیٹ مجھے دے دو۔ میرے بھائیو، جنت کی سیٹ ان حفاظ کو الاٹ کی گئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو انہوں نے محبت سے دیکھا ہو۔ موجودہ دور میں جب بچہ خاندان کا کوئی حفظ کرنے لگتا ہے، بمبئی کے کچھ آسودہ فیملی کے لوگ ترغیب دینے سے انہوں نے بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیا، مسلسل وہ ہمارے پاس آتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہمارے اعزاء ہم پر برابر یہ پریشر ڈال رہے ہیں، کیا آپ نے اس دور میں بچوں کو مدرسے میں بھیج دیا؟ یاد رکھیں، خاندان کے وہ لوگ جو اپنے خاندان کے بچوں کے حفظ پر مسرت اور خوشی اور ان کو نگاہ محبت سے نہیں دیکھیں گے، محدثین نے اس کی وضاحت کی ہے، کل قیامت کے دن اگر یہ سفارش کریں گے بھی تو منظور نہیں ہوگی، منظور نہیں ہوگی، منظور انہی کی ہوگی جنہوں نے ان کے حفظ پر مسرت کا اظہار کیا ہو، دعا دی ہو، محبت کا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو۔ میرے عزیزو، آپ قابل مبارکباد ہو کہ آپ کے سینوں کو خدا نے حفاظت قرآن کے لیے منتخب کر لیا۔ خدا آپ کو اس کی قدر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کی قدردانی عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم۔ اللہ نے فرمایا قرآن عظیم الشان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اور جن کو قرآن کی دولت ملی ہے وہ اساتذہ ہو یا طلبہ، ہم ہوں یا آپ، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگلی آیت یہ ہے کہ دنیا کی خوشحالی جن کے پاس ہے
ان کی طرف تمہیں نگاہ نہیں اٹھانا ہے۔ جو لوگ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، دریاؤں میں تیر رہے ہیں، بنگلوں اور محلوں میں رہ رہے ہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اب تمہیں نگاہ ادھر نہیں اٹھانی ہے، اس لیے کہ تمہارے سینے میں جو دولت آئی ہے وہ دولت باقی رہنے والی ہے، ان کے پاس جو دولت ہے وہ فانی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر رنج مت کرنا، ان پر رنج مت کرنا۔ قرآن وہ عظیم دولت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ دنیا میں دو طرح کی بیماریاں ہیں، یہاں مشائخ بیٹھے ہیں، حضرت مولانا احمد علی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عطا اللہ صاحب اور حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادے اور دیگر علماء اور اکابر، اور آپ سب لوگ جانتے ہو کہ دنیا میں دو طرح کی بیماریاں ہیں۔ ایک جسمانی بیماری، کینسر، ایڈز، ٹی بی، بلڈ پریشر، شوگر، بخار، زخم اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں ہیں۔ اسی طرح سے کچھ بیماریاں وہ ہیں جو روحانی بیماری کہی جاتی ہیں۔ دنیا کے کسی اسپتال میں حسد کا علاج نہیں ہوتا، بغض کا علاج نہیں ہوتا، غصے کا علاج نہیں ہوتا، کفر کا، شرک کا، بدعات کا، راہ ہدایت کی دوا کہیں نہیں ملتی۔ جبکہ جسمانی بیمار، کینسر کا مریض زیادہ سے زیادہ مرے گا اور بات ختم ہوگی، ہارٹ اٹیک آئے گا، دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن اگر حسد، کینہ، بغض، شرک و کفر راہ ہدایت سے غلط راستے پر چلا ہے تو ہمارے جسم میں جو روح ہے، جو جان ہے، وہی اصل ہے۔ یہ جسم تو یہیں رہ جائے گا، ہماری جو جان ہے اس کو اس دنیا سے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، آگے برزخ ہے جس کو ہم قبر کی زندگی بولتے ہیں، وہاں اس روح کو جانا ہے۔ اور اگر روحانی بیماریوں کے ساتھ چلے گئے، قرآن عظیم الشان کی دولت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن الاخلاص تمنع النفاق، سورہ اخلاص پڑھنے والا، قل واللہ کو کثرت سے پڑھنے والا، اس کے ایمان میں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی، ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ قرآن پڑھنے والا روحانی بیماریوں سے پاک ہوگا، اور جب پاک ہوگا، اس کا قلب صاف ہوگا تو خدا کی رحمت ملے گی، اللہ کی مہربانیاں ملیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بہت مشہور روایت ہے مسلم کی، کہ جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ میں بات علامہ انور شاہ کشمیری کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، پہلے تو جھجکتا تھا کہتے ہوئے، لیکن علامہ کشمیری کے حوالے سے پڑھا تو تھوڑی ہمت ہو گئی کہنے کی کہ فرشتوں میں مخصوص فرشتوں کو چھوڑ کر، بالخصوص سیدنا جبریل کو چھوڑ کر، سارے فرشتے قرآن سنتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ علامہ کشمیری نے لکھا، یہ کلام الہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے رحمت کے فرشتوں کو جھرمٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی بچے جب قرآن پڑھ رہے تھے، آپ یقین فرمائیے، مجھے ان علماء اور اکابر کی اور آپ سب کی برکتوں سے بار بار میرے دل میں خیال آ رہا تھا، اللہ جیسے یہ گول بنا کے بیٹھے ہیں ایسے یہاں رحمت کے فرشتے آئے۔ کیوں؟ قرآن سننے کے لیے، پڑھ تو سکتے نہیں، سننے کے لیے۔ اور رحمت کے جب فرشتے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟
اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے آتے نہیں ہیں، بھیجے جاتے. فرشتے خود سے کوئی کام نہیں کر سکتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا آرڈر ہوتا ہے. میرے عزیزو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن جہاں پڑھا جائے گا اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. یہاں زیادہ عمر کے لوگ سامنے بیٹھے ہیں، دائیں بائیں بھی ہیں، ان کو خوب تجربہ ہے کہ قرآن کی آواز ہر گلی سے، ہر گھر سے، ہر مسجد سے، ہر محلے سے آتی تھی. لیکن نہ جانے کیا ہو گیا دنیا کو. دنیا کو کیا ہو گیا یہ چھوڑ دو، لیکن آپ حافظ ہو. آپ یہ طے کر کے اپنے اساتذہ سے دعا لے کر، آج ہی اپنے بزرگوں سے سر پہ ہاتھ رکھوا کر یہ عہد کر کے اٹھنا کہ زندگی کے آخری سانس تک میں کچھ پڑھوں نہ پڑھوں، لیکن انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں گا، قرآن کو پڑھتا رہوں گا. اور جو ایک منزل ہے اتنی نہیں پڑھ سکتے تو جو اکابر نے طے کیا ہے کم از کم 3 پارہ روزانہ حافظ کو آپ طے کر کے اٹھو کہ مجھے پڑھنا ہے. آندھی آئے، طوفان آئے، برسات آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روحانیت کی دوا ہے. اس سے میرا ایمان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن خود کہہ رہا ہے تلاوت قرآن سے ایمان بڑھتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جو قرآن سنتا ہے اس سے ایمان بڑھتا ہے، تو جو پڑھے گا اس کا ایمان کتنا بڑھے گا؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج بھی صبح ہوئی، سب لوگ صبح اٹھے ہوں گے، میرے گھر کے پریوار کے آپ جو بچے حافظ ہوئے ہو، آپ کے بھائی بہن بھی، آپ کے گھر کے لوگ بھی صبح اٹھے ہوں گے. اگر آپ کاشتکاروں کے گھر سے ہوگے تو کاشتکاری کے لیے کھیت میں چلے گئے ہوں گے. مزدور ہوں گے تو مزدوری کرنے کے لیے اپنے کام پہ چلے گئے ہوں گے. تاجر ہوں گے تو ان کے ہاتھ میں کپڑا ہوگا، ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی سامان ہوگا. صبح سے کسی کے ہاتھ میں جھاڑو، کسی کے ہاتھ میں قلم، کسی کے ہاتھ میں پھاوڑا، کسی کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ، کسی کے ہاتھ میں قینچی، کسی کے ہاتھ میں آٹا، کسی کے ہاتھ میں تیل، کسی کے ہاتھ میں آپریشن کے اوزار. میرے بھائیوں، اس روئے زمین پر صبح اٹھنے کے بعد بچہ اسکول گیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوگی. تاجر تجارت کرنے گیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی تجارت کا سامان ہوگا. کاریگر کام کر رہا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کوئی اوزار ہوگا. میرے عزیزوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، مسلمانوں، خوش نصیب ہیں یہ بچے اور ان کے اساتذہ. صبح جب یہ اٹھے ہیں، رات کو جب یہ سوئیں گے، کسی کے ہاتھ میں کچھ، کسی کے ہاتھ میں کچھ، اور ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تجارت کرنے والا اچھی نیت سے تجارت کرے گا تو اگر انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا. مزدوری کرنے والا امانتداری کے ساتھ مزدوری کرے گا تو اللہ کا حبیب ہوگا، القاسب حبیب اللہ. خدمت کرنے والا ڈاکٹر ہو یا اور کسی پیشے سے تعلق ہو، خدمت نیت سے کرے گا تو اللہ کے ہاں عبادت کا ثواب ملے گا. ان سب کو سب کچھ ملے گا. لیکن دوستو، بارگاہ رسالت سے سب سے زیادہ نمبر جس کو ملا ہے یہ وہ جماعت ہے جو قرآن پڑھ رہی ہے یا قرآن پڑھا رہی ہے جماعت. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں قرآن، ان کی آنکھوں میں قرآن. جو لوگ حافظ ہیں یہ حفظ کر رہے ہیں یا حفظ کر چکے ہیں. سچی بات ہے کہ وہی جانتے ہیں کہ حفظ کیا چیز ہے.
यकीन कीजिए जब बच्चा सुबह उठता है और वॉशरूम और बाथरूम जाता है तो उसे ये याद नहीं रहता कि नाश्ता क्या खाना है, आज दिन क्या है, उसे कुछ याद नहीं रहता। उसे सिर्फ याद यह है कि मुझे अभी सबक याद कर, सबक याद करने के बाद सिर्फ ये ध्यान है मुझे पारे सबक याद करना है, फिर मुझे आमुख्ता याद करना है। 24 घंटे एक ही धुन है कि बस कुरान मैं कैसे याद कर लूं, कैसे मैं पढ़ लूं, कुरान कैसे मेरे सीनों में महफूज हो जाए। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी इस्तफ़ैना मिन इबादिना, मेरे अजीजों आप मुंतखब नहीं हुए हो, अल्लाह ने मुंतखब किया। ये वो दौलत है। हमारी जिंदगी 30 साल तकरीबन पढ़ने पढ़ाने में गुजरी, 2-3 साल से मसरूफियत की वजह से पढ़ने पढ़ाने से मैं दूर हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि 17-18 साल की पढ़ाई और 30 साल पढ़ाना, तकरीबन 50 साल ज़िंदगी के इसी में गुजरे हैं। इस लंबे सफ़र में हमने देखा है बहुत सी माएँ, बहुत से बाप, बहुत से ख़ानदान के लोग ये चाहते हैं मेरा बच्चा हाफिज़ हो जाए, रोते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया। चाहने से कुछ नहीं होता, उसके फजल और करम से होता है। ये अल्लाह ने मुंतखब किया है आपको, आप मुंतखब हुए नहीं हो। अब उस इंतखाब की कदरदानी करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल आपके इस हिफ्ज़ कुरान को कबूल फरमाए। भाइयों, कितना खुश नसीब है वो इंसान जिसके बनाए हुए कमरों में ये बच्चे रह रहे हैं, जिसकी ही दी हुई ज़मीन पर ये मदरसा बनाए। कितना खुश नसीब है वो सखावत करने वाला, मदरसे का ताउन करने वाला, जिनके असबाब की वजह से ये माहौल इन बच्चों को मिला है। जब कल क़यामत के दिन इन्हें इज्जत से नवाजा जाएगा तो जिन्होंने ये माहौल साजगार किया है, चाहे तामीर करके, चाहे यहाँ की ज़मीन देकर, या मदरसों के खर्च के लिए इंतज़ाम करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल ने फरमाया फ़बिइज़्ज़ती व जलाली। अल्लाह हदीस कुदसी है कि मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, अपने जलाल की कसम, ला उख़ज़िकुम वला उफ़सिहुकुम बैन अस्हाबिल हुदूद, मैं तुम्हें मुशरिकों, काफिरों और दीन के और अपने महबूब के खिलाफ साजिश करने वालों के दरमियान में तुम्हें रुस्वा नहीं करूं। शर्त यह है कि हमें अपने इंतखाब पर फख्र और नाज और शुक्र लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इसलिए असल मुखातब आप मेरे हैं बच्चे कि आप अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें कि परवरदिगार आलम ने इस मंजिल तक हमें पहुंचाया। बहुत एहतराम के साथ, बहुत एहतराम के साथ आप सब बच्चों से कि कभी भी इधर उधर निगाह मत देखना कि इसके पास क्या है, उसके पास क्या है। वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिक सवाबन व खैरुन अमला। बाकी रहने वाली दौलत आपके सीने में है, आपके सीने में है। ये वो दौलत है जो कल क़यामत के दिन इज्जत दिलाएगी। ये वो दौलत है जो इक़रा वर्तक़ी, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ते जाओ, चलते जाओ, पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, बड़े बड़े टावर बना लिए, लेकिन अभी 100-200 तक पहुंची है दुनिया, शायद हजारों तक पहुंचते तक दुनिया खत्म हो जाएगी। कुरान की 6666 आयतें हैं। दुनिया कब से बनी है और आज तक ये दुनिया अभी सैकड़ों मंजिल तक पहुंची है टावरों में, 100, 200, 400, 500।
ہمیں معلوم نہیں کتنی تک پہنچی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ابھی 1000 منزل کا ٹاور نہیں بنا ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پھٹے ہوئے کپڑوں پہننے والے بچوں سے، میں ایک سفر میں تھا یو پی کے، کہیں سے گزر رہا تھا، مجھے پتہ چلا وہاں کے قاضی صاحب ملنے والے ہیں، بچوں کا کچھ تکمیل حفظ ہے، شریک ہو جاؤ۔ تو تکمیل حفظ کے سلسلے میں یہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے اور خود اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ دعوت ملے نہ ملے، لیکن اگر تکمیل قرآن کی مجلس ہو تو وہاں ضرور حاضر ہو جائیں، اس لیے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے، جہاں اتنے سارے بچے ایک ساتھ قرآن ختم کریں گے وہاں ظاہر ہے خصوصی نورانی ماحول ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ جزری شافی محمد بن محمد الجزری الشافعی رحمت اللہ علیہ محدث ہیں بڑے، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ چند مقامات اور چند مواقع اور چند اوقات جب دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ختم قرآن کی مجلس بھی ہے، اس لیے دعوت کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، معلوم ہو کہ ختم قرآن کی مجلس سے تو حاضر ہو جانا چاہیے۔ ہم بھی چلے گئے اس لالچ میں کہ سفر میں ہوں، راستے میں فری میں دعا مل جائے گی اور دوپہر کا وقت ہے، آرام کا موقع بھی ہوگا، روٹی تو ملنی ہی ہے۔ میں چلا گیا، 5 بچے تھے یا 4 بچے تھے، پوری طرح یاد نہیں ہے، چھوٹا سا مدرسہ تھا۔ ہم بیٹھے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیساکھی کے سہارے سے آیا، اس کے پیر کٹے ہوئے تھے، دایاں پیر یا بایاں پیر کٹا ہوا تھا، جب وہ بیٹھا ہے پھٹا ہوا کپڑا تھا، انتہائی میلا کچیلا اس کا کپڑا، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے خاتون بھی تھی جو اوپر زینے سے چلی گئی، اس کی چال سے اور کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ بہت ہی غریب پریوار کا یہ فیملی ہے۔ بیٹھ گئے، ان بچوں نے پڑھنا شروع کیا۔ ان بچوں میں ایک بچہ میرے خیال میں 8 سال یا 9 سال کا رہا ہو، اس نے قرآن تکمیل حفظ میں 4-5 بچے تھے تو انہوں نے باری باری ختم کرایا۔ اس چھوٹے بچے نے جو قرآن پڑھنا شروع کیا، آپ یقین کیجئے ایسا لگ رہا تھا کہ حرم ہے، مکہ ہے، اور صحن مکہ میں کوئی امام کعبہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جو لوگ بھی وہاں بیٹھے تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن مجلس میں عجیب سناٹا ہو گیا۔ مجلس برخاست ہو گئی، دعا ہو گئی، تو قاری صاحب نے کہا جس بچے کو سب سے زیادہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن پڑھنے کا ملکہ دیا ہے یہ اس کے والد ہیں۔ آپ یقین کیجئے میرا دل پر اللہ تو کتنی شان والا، کتنی شان والا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو خاتون ابھی ادھر گئی ہے اس بچے کی ماں ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پیاز کا ٹھیلا لگاتا ہوں۔ اللہ بڑی شان والا، اللہ بڑی شان والا، اللہ بڑی شان والا، اللہ بڑی شان والا۔ حفظ کرنے والے بچے یہ سامنے بیٹھے ہیں یا پیچھے، یہ دائیں ہیں یا بائیں، یہ آگے ہے یا پیچھے، میرے بھائیوں ان کو بادام اور کاجو کا ناشتہ نہیں ملتا، ان کو تازہ فروٹ نہیں ملتا۔ دنیا کو یہ بتانا ہے، اللہ کو یہ بتانا ہے، پروردگار عالم کو یہ بتانا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن آسمانی اور الہی کتاب ہے، اس کو حفظ وہ کرے گا جو اللہ کی ذات سے محبت کرے گا۔ بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ یہ دین غربا سے شروع ہوا ہے، غربا میں لوٹ جائے گا۔ یہ دین اجنبی تھا، یہ دین اجنبی تھا،
اور بعد میں اجنبی بنے گا. میرے بھائیوں، ہاں یہ بات پکی اور طے. میں امیروں سے خاص طور سے، دولت مندوں سے خاص طور سے، ہم ان سے کہتے ہیں محبت کی نظر سے انہیں دیکھنا شروع کرو. پوچھ لو ان مشائخ سے، پڑھ لو اکابر کی کتابوں کو، جو ان بچوں کو، طلباء کو، علماء کو، حفاظ کو، مدرسوں کو در و دیوار کو محبت سے دیکھے گا، اس کی نسل میں ضرور کوئی نہ کوئی عالم قرآن، حافظ قرآن ضرور پیدا ہو. اللہ اسباب ایسے بنائے گا. میرے بھائیوں، اللہ کا دین محتاج نہیں، محتاج نہیں، بالکل محتاج نہیں. آج بھی ایسے بچے، میں نے امام صاحب نے یہ نہیں بتایا، حافظ صاحب نے، کہ کتنے گھنٹے میں بچے پڑھ لیتے ہیں. قاری صاحب کہاں ہیں؟ کتنے ایک بیٹھک میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اچھا، بیچ میں وقفہ بھی ہوتا ہے، بیچ میں وقفہ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ ایک بیٹھک میں اور ایک دن میں اوسط قرآن کو اگر پڑھا جاتا ہے، جو جتنا پڑھتا ہے وہ اتنی جلدی ختم کر لیتا ہے. ہمارے شیخ نے لکھا ہے کہ عالمی ریکارڈ میں 6 گھنٹے 40 منٹ کا ریکارڈ درج ہے، کسی ایک بچے نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اس بچے کو جانتے ہیں جس نے 4 گھنٹہ 35 منٹ میں، یہ عالمی شخصیت کی بات کر رہا ہوں، 4 گھنٹہ 35 منٹ میں پورا قرآن ایک بیٹھک میں بیٹھ کر سنایا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے. میرے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بے شمار ہیں. اللہ نے اس دنیا میں انبیاء کو معجزے دیے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا، وَبُرُوا الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. مادر ذات کوڑی، نابینا، اندھا، انتہائی یہ ہے کہ مردہ، ان کے پھونکنے، چھونے، دم کرنے سے مردہ زندہ ہو جائے، کوڑھی صحیح ہو جائے، برس کا مریض اچھا ہو جائے، نابینا ٹھیک ہو جائے. یہ معجزہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ دریاؤں کے لاٹھی مارنے سے راستہ دے دے، پتھر سے پانی نکلے، اور 40,000 جادوگر اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈال دیں. حضرت موسیٰ عصا ڈالیں تو ساری رسیاں اور لاٹھیوں کو ان کا عصا نگل جائے. یہ معجزہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، آگ گلے گلزار بن جائے. یہ معجزہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام دعا مانگے، پتھر سے اونٹنی نکل آئے. یہ معجزہ ہے. میرے دوستو، سارے انبیاء کو اللہ نے معجزے دیے. انبیاء گئے، معجزہ بھی گیا. میرے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال معجزہ، آپ کی بات معجزہ، آپ کی ہر ادا معجزہ، آپ کی ہر صدا معجزہ. میرے نبی کی ذات سراپا معجزہ. لیکن میرے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے. کوئی چیلنج کر سکتا ہے 1500 سال پہلے سے لے کے اب تک، اور جب تک سورج چمکے گا، چاند نکلے گا، ستارہ جلملائے گا، دریا بہے گا، پھول کھلے گا، اس دھرتی پر جب تک سانس لی جائے گی، یہ چیلنج موجود ہے کہ لے آؤ قرآن جیسی کوئی آیت، لے آؤ قرآن جیسی کوئی سورت. ساری دنیا مل کر کے لے آئے. کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ کلام الہی ہے، یہ کلام الہی ہے، اور ترتیب الہی کے مطابق دنیا میں موجود ہے. ترتیب الہی کے مطابق دنیا میں موجود ہے. اللہ کی شان ہے، زیر کا زبر کا فرق کوئی نہیں کر سکتا ہے. باپ قرآن پڑھاتا ہے تراویح میں، بیٹا پیچھے سے لقمہ دیتا ہے. بار بار باپ پھولتا ہے، بیٹا بار بار اس کو لقمہ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے. چپ نہیں رہ سکتا ہے، خاموش نہیں رہ سکتا ہے. قرآن معجزہ ہے.
اس لیے کس نے کتنی جلدی حفظ کر لیا، کتنی جلدی اس نے بیٹھ کر سنا دیا، یہ عقل کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا ہے۔ عصر سے لے کے مغرب تک میں بعض مشائخ ایسے گزرے ہیں جو پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، عصر میں شروع کیا مغرب میں ختم۔ ہمارے حضرت فرماتے پیر صاحب کہ میں اس بچے کو جانتا ہوں جو 4 گھنٹے 35 منٹ میں قرآن کو اس نے پڑھ کر سنایا ہے۔ یہ معجزہ ہے، عقل کے ترازو پر تولا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے مجھے اور آپ کو اس مجلس میں حاضری کی سعادت بخشی۔ میں پھر دل کے عطا گہرائیوں سے آپ کو، ادارے کے سے منسلک ایک ایک ذمہ دار کو، ایک ایک ٹرسٹی کو، اور خاص طور سے یہاں کے ذمہ دار حضرت مولانا احمد علی ندوی دامت برکاتہم کو، اور اسی طرح سے یہاں کے اساتذہ اور ذمہ داروں کو، آپ کو، اور سب سے زیادہ آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو، آپ سلامت رہو، ادارہ سلامت رہے، اور اللہ رب العزت والجلال ہمیں قرآن سے وابستہ رکھے۔ وہ قرآن کاغذ قابل احترام ہو گیا جس میں قرآن لکھا ہے، تو آپ تو بہت ہی قابل احترام ہو، اس لیے کہ حفاظت کا وہ طریقہ جو سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتارا گیا ہے، اللہ نے آپ کے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ اس کی قدردانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال اس ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جن بزرگوں نے یہ زمین دی ہے، دنیا میں ہے، اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دنیا سے چلے گئے تعمیر کرنے والے، زمین دینے والے، اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کے مختوم اور اس ادارے کے مالی حضرت مولانا احمد علی ندوی دامت برکاتہم عالیہ کو اللہ صحت و شفا اور عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔